بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا و سلامتی اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرها ودليلا وناء حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کو لے کر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ قرآن مجید کی وہ آیت جو تقریباً ہر اہل بیت کے چاہنے والے کو یاد ہے، اگر یاد نہ بھی ہو تو ترجمہ تقریباً ہر کسی کو پتہ ہے۔ کائنات میں ایک محبت کا تقاضا ہوا ہے اور ایک محبت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی پھول کے بارے میں کسی شخص کے بارے میں بولیں کہ میرا دل نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ محبت ایسی ہے اس میں میری مرضی نہیں خدا کی مرضی ہے۔ تجھے اچھا لگے نہ لگے لیکن خدا کو اچھا لگتا ہے کہ آل رسول سے بندہ محبت کرے، آل رسول کا عشق اپنے دل میں پالے۔ کبھی ایک آیت آپ نہیں دکھا سکتے جس میں خدا نے کسی صحابی کے لیے بولا ہو کہ اس کی محبت واجب ہے،
لیکن یہ صرف علی اور آل علی کے لیے بولا گیا کہ ان کی محبت کو خدا نے بندے پہ کیا کیا ہے؟ واجب کیا ہے۔ اور محبت کسی نتیجے میں واجب ہوئی ہے۔ مثلا گھر میں آپ مجلس کرواتے ہیں کہ دکان سے کرائے پہ آپ لاؤڈ منگواتے ہیں۔ اب مومن مجلس کرانے کے بعد بولے کہ میری مجلس قبول ہو گئی، حکم شریعت یہ ہے کہ جب تک لاؤڈ والے کے پیسے نہیں دو گے تب تک خدا مجلس کا اجر بھی نہیں دے گا۔ آپ نے گلستان میں گھر بنایا، مزدور نے بڑی محنت کی، آپ کا گھر تیار ہو گیا، اب آپ اعلان کرتے پھریں کہ میں نے امام حسین کی مجلس کرانی ہے، نیا گھر بنایا ہے، میں نے حدیث قصہ کروانی ہے اور میں نے ذکر اہل بیت کرانا ہے، اور یہاں پہ آپ خرچہ کر کے ذکر اہل بیت کرا رہے ہیں اس گھر میں، اور دوسری طرف مزدور دروازے پہ کھڑا ہے کہ بندہ خدا یہ مزدوری جو کی ہے پیسے تو مجھے دو، تو آپ یہ بولیں کہ بھائی ابھی پیسے نہیں ہیں، تھوڑا خرچہ ہو گیا ہے مولا کی مجلس پہ، بعد میں لے لینا، تو یہ سارے ثواب لٹکتے رہیں گے جب تک مزدور کی مزدوری نہ ادا کی جائے۔ فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اسے دی جائے، اور کائنات میں سب سے بڑی مزدوری اگر خدا کے لیے کسی نے کی تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ آج اگر مسلمان بڑے نازوں سے حج کر رہا ہے، یہ کس نے سکھایا؟ رسول نے۔ آج اگر تیرا ماتھا وحدہ لا شریک کی دربار میں جھکتا ہے تو کسی بت کے سامنے اپنا ماتھا نہیں جھکاتا، یہ کس نے تجھے بتایا؟ رسول نے بتایا۔ آج اگر تیری ماؤں بہنوں کے سروں پہ چادر ہے، یہ حیا کا درس کس نے دیا؟ مصطفیٰ نے دیا۔ آج تیرے گھروں میں تیری بیٹیوں کی عزت ہے، وقار ہے، یہ کس نے سکھایا؟ رسول نے سکھایا۔ آج آپ یورپ چلے جائیے، ایک ایسا معاشرہ جہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹائی پینٹ سوٹ پینٹ پہنا ہوا بندہ، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ نجاست کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے۔ لیکن کسی مسلمان ملک کے دیہات میں چلے جاؤ، ایک ان پڑھ بوڑھا ہوتا ہے، کچھ آئے نہ آئے لیکن اسے یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ نجس کیا ہوتا ہے، پاک کیا ہوتا ہے۔ یہ نجاست اور طہارت کا فلسفہ تجھے کس نے سکھایا؟ یہ رسول نے سکھایا۔ اگر رسول نہ ہوتے تو ہم نجاستوں میں ہوتے، اگر رسول نہ ہوتے تو ہم جہالتوں میں ہوتے۔ یہ آج غیرت، یہ حیا کا درس تجھے کس نے بتایا؟ رسول نے بتایا کہ عرب کا ایک ایسا معاشرہ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اگر گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی، اور اسی معاشرے میں کیونکہ سب سے مشکل ترین کام یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی غلط سنتوں اور رواجوں کا مقابلہ کرنا، اگر آپ اپنی فیملی میں بھی کھڑے ہو جائیں کہ یہ رواج غلط ہے، یہ رسم غلط ہے، تو پورا خاندان آپ کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب پورے مکے کی غلط رسموں کا مقابلہ کرنے کے لیے مصطفیٰ آئے، پورے مکے کی غلط رواجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے رسول آئے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں بیٹی کو دفن کر دیا جاتا تھا، کوئی وقت نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی عورت کی، اور اسی معاشرے میں اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جانا، یہ کس نے سکھایا؟ یہ مصطفیٰ نے سکھایا۔ سیدہ کا خطبہ پڑھیں کہ عرب وہ وقت یاد کرو کہ تم مکے کی گلیوں کے گڑھوں میں کھڑا ہوا نجس پانی پیا کرتے تھے، تجھے طہارت اور نجاست کی تمیز کس نے بتائی؟ میرے بابا مصطفیٰ نے بتائی۔ تو سجدوں پہ ناز نہ کر، جس نے سکھایا اس پہ ناز کیا کر۔ تیرے پاس تیرا کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ رسول ان ساری محنتوں کے بدلے میں ہم سے ایک چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا اگر اس سجدے کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو شکر یہ ہے کہ میری آل سے مودت کیا کرو، اور حکم قرآن ہے هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، اگر کوئی تیرے ساتھ نیکی کرے بدلہ نیکی سے ادا کر دیا کرو۔ کائنات کی سب سے بڑی نیکی اسلام کا آنا تھا اور اسلام کا قبول کرنا تھا، اور اس نیکی کا بدلہ یہ ہے کہ بندہ آل رسول سے کیا کرے؟ عشق کرے۔ میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں کہ جب آپ گھروں میں مجلسیں کرواتے ہو تو اکثر لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی کبھی شہادت کی مجلس، اب یہاں تو چلو شیعہ سوسائٹی ہے تو اعتراض بھی کم ہے، لیکن اگر کسی اور سوسائٹی میں آپ مجالس کروائیں تو ڈیلی یہی اعتراض ہوتا ہے، کبھی شہادت کی مجلس، کبھی ولادت کی مجلس۔ اب وہ سمجھتے ہیں محرم ختم ہو گیا تو شیعہ مجلس سے نہیں کروائیں گے، گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اس کی خوشی کی محفل، اور علی والا زندہ ہوتا ہے تب بھی مجلس، اور دنیا سے جاتا ہے تب بھی مجلس۔ کہا کہ اتنی مجلسیں کرواتے ہو، تو کسی نے کہا کہ مولانا ان کا جواب کیا دیں؟
میں نے کہا مسلمانوں کو قرآن سننے کا بڑا شوق ہے تو جواب قرآنی ہو تو اتنا بہتر ہے. تو آج کے بعد یہ نہ کہا کرو کہ میں مجلس حسین میں جا رہا ہوں، میں مجلس جشن میں جا رہا ہوں، میں ذکر اہل بیت سننے جا رہا ہوں. آج کے بعد اگر کوئی پوچھے نا کہاں جا رہے ہو تو جواب قرآنی دیا کرو اور یہ بولا کرو میں اجر رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں. یہ مجلس اجر رسالت کا نام ہے. صلی علی محمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ محبت اور نفرت ان کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، ظاہر سے نہیں ہے. اب آنکھیں کتنی ہیں بندہ دیکھ کے بتا سکتا ہے، کان کتنے ہیں بندہ دیکھ کے بتا سکتا ہے، سر پہ بال ہیں کہ نہیں بندہ دیکھ کے بتا سکتا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے کہ نہیں بندہ دیکھ کے بتا سکتا ہے. پتہ کیسے چلے کہ دل میں محبت ہے کہ نہیں؟ محبت ایک احساس باطنی ہے، بغض بھی ایک احساس باطنی ہے. آج سارے مسلمان کہتے ہیں ہمیں آل رسول سے محبت ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ یعنی جو یزید کا نعرہ مارتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں کہ ہم بھی آل رسول سے محبت کرتے ہیں، صرف ٹھیکہ شیعوں کا تھوڑی ہے. یہ کیوں بولا جاتا ہے کہ شیعہ صرف آل رسول سے محبت کرتے ہیں؟ کہ ہم بھی کرتے ہیں. اب پتہ کیسے لگے؟ زبان سے دعویٰ کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں نعرہ لگانا آسان ہے کہ کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. علی کا نام کہنا بڑا آسان ہے لیکن امیر المومنین کی طرح رہنا یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. اگر محبت کا تعلق انسان کے باطن سے نہ ہوتا خدا کبھی بھی سورہ منافقون کو نازل نہ کرتا. کہ حبیب یہ جو محبت کے دعوے کر رہے ہیں زبان پر کچھ ہے دلوں میں کچھ ہے. اور تبھی کہا کہ مومن اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ علی کا نام لیا کرو. چہرہ کھل جائے تو بندہ مومن ہے، چہرہ بگڑ جائے تو سمجھنا منافق ہے. اللہم صلی علی محمد. مطلب محبت ایک فضائے باطنی ہے جو ظاہر ہوتی ہے بندے کے چہرے پر. آپ کو کیسے پتا چلے بندہ خوش ہے؟ ہنسے گا تو پتا چلے گا. بندے کے چہرے پہ لالی آئے گی تو شرما رہا ہے، چہرے پہ زردی آئے گی تو آپ ایک احساس کو اس کے چہرے سے کیچ کرتے ہیں، کیونکہ محبت اور نفرت کا تعلق انسان کے باطن سے ہے. اس کے ایکسپریشن بتاتے ہیں کہ بندہ خوش ہے یا بندہ ناراض ہے. تو سب سے بڑی دلیل جو ہم ماتم کے لیے بھی دیتے ہیں وہ یہی دلیل ہے. کہتے ہیں بھائی غم تو ہمیں بھی ہے لیکن ہم تمہاری طرح ماتم نہیں کرتے. غم تو ہمیں بھی ہے لیکن ہم روتے نہیں ہیں. تو میں نے کہا مجھے کیسے پتا چلے کہ غم ہے کہ نہیں؟ آنسوؤں کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ بندہ غمگین ہے. اس کی دلیل میں یہ دیتا ہوں کہ آپ کسی بستی میں رہتے ہو، ساری بستی مسلمانوں کی ہے، اور جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو ہر منارے سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ترجمہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. میں نے کہا کس لیے بلا رہے ہو؟ کہا نماز کے لیے. تو میں نے کہا یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ محمد اس کا رسول ہے. سیدھا سیدھا بولو نا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ بہترین کام کی طرف. یہ کیوں بول رہے ہو کہ اللہ بڑا ہے؟ ہاں اگر ہندوؤں کی بستی میں ہو تو بولو کہ اللہ بڑا ہے، کیونکہ ہندوؤں کو نہیں پتا کہ اللہ بڑا ہے کہ نہیں ہے. ہندوؤں کو نہیں پتا کہ محمد اس کا رسول ہے تو انہیں بتاؤ. لیکن ایک مسلمانوں کی بستی سب کو پتا ہے کہ اللہ بڑا، سب کو پتا کہ محمد اس کا رسول ہے. جس کو پتا ہے اسے بتانے کی کیا ضرورت کہ اللہ بڑا ہے.
میں مجلس میں آؤں اور ایک ایک جوان کو پکڑ کے بولوں پتہ ہے معصوم 14 ہیں، امام 12 ہیں، پنجتن 5 ہیں، کہیں گے مولانا ہمیں پتہ ہے. اور یہ نہیں کہ ایک بار بولوں، دن میں 5 بار پکڑ کے بولوں معصوم 14 ہیں، امام 12 ہیں، تو آپ سب بولیں گے مولانا کہ لگتے دماغی توازن تھوڑا خراب ہو گیا ہے. شیعہ بستی میں گلستان سوسائٹی میں آ کے بول رہے ہیں کہ معصوم 14 ہیں، اور ایک بار بول دیتے تو ہم سمجھ لیتے کہ مدح اہل بیت ہے، لیکن بار بار وہی بولنا اور دن میں 5 بار بولنا کہ ہر مسلمان کو یہ بتایا جائے کہ اللہ بڑا ہے، محمد اس کا رسول ہے. اور ایک مسجد نہیں، ہر 2 گلی کے بعد ایک مسجد، اور ہر 2 گلی کے بعد ایک مؤذن، دوسرا مؤذن یہی بول رہا ہے کہ اللہ بڑا ہے، محمد اس کا رسول ہے. اور ہم شیعہ بستیوں بول رہے ہیں کہ علی اللہ کا ولی ہے، علی اللہ کا ولی ہے. بھائی کس کو نہیں پتا کہ علی اللہ کا ولی ہے؟ تم گلستان سوسائٹی میں سب کو بتا رہے ہو کہ علی اللہ کا ولی ہے، کیوں بول رہے ہو؟ کہ دیکھو حکم خدا ہے، اگر عقیدہ ہے تو اظہار ضروری ہے. حکم شریعت ہے کہ عقیدہ رکھنا کافی نہیں، اظہار کرنا ضروری ہے. جب اظہار کرو گے تو پتا چلے گا بندہ موحد ہے، محمد کی رسالت کو ماننے والا ہے. میں نے کہا بالکل اسی طرح غم رکھنا کافی نہیں ہے، ماتم کے ذریعے اظہار کرنا ضروری ہے کہ پتا تو لگے کہ تیرے دل میں غم حسین ہے، تیرے دل میں غم سیدہ ہے. تو غم کا بھی اظہار ہوتا ہے. بیٹے کی شادی ہو، کیا تو اظہار نہیں کرتا؟ باپ دنیا سے چلا جائے، کیا تو غم کا اظہار نہیں کرتا؟ ہاں، یہ طریقے فطری طریقے ہیں. اگر کوئی چیز قلب بشر میں ہے اس کا اظہار ضروری ہے. تبھی خدا نے محبت محمد اور آل محمد کو انسان کے لیے واجب قرار دیا. تو اگر محبت ہے تو اس کا اظہار بھی ضروری ہے. اظہار ذریعے کیا ہے کہ اگر ان کے گھروں میں خوشیاں ہوں تو ہم خوشیاں مناتے ہیں، اگر ان کے گھروں میں غم ہوتا ہے تو ہم غم کا اظہار کرتے ہیں. اور یہی اجر رسالت ہے. نماز قبول نہیں ہوتی جب تک محبت اہل بیت نہ ہو. سجدے نہیں رہتے جب تک سجدے کرنے والے کے قلب میں محبت محمد اور آل محمد نہ ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میں کئی مجالس میں عرض کر چکا ہوں کہ راز بشر اب شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ خدا نے مودت اہل بیت کو واجب کیوں کیا؟ ہاں، کیونکہ زندگی کا راز محبت ہے. یعنی اگر آپ زندگی سے محبت نکال دو کچھ بچتا ہی نہیں، کچھ نہیں بچتا. ہماری پوری زندگی کی ڈائریکشن کیا ہے؟ محبت ہے. مثلا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی چہرہ کرو خدا ہے. لیکن کہا کہ جب نماز پڑھو تو چہرے کو کس کی طرف کرو؟ کعبے کی طرف کرو. مطلب سارے مسلمانوں کی قلوب کی ڈائریکشن کیا ہو؟ اللہ کا گھر ہو. مطلب قلوب کی ڈائریکشن محبت پروردگار عالم ہو. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندے کا ماتھا کعبے کی طرف ہوتا ہے، دل شیطان کی طرف ہوتا ہے، تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل ہے قلب میں اگر محبت ہو. یہ ڈائریکشن تو ایک ظاہری اشارہ ہے کہ اے مسلمان، چاہے شیعہ ہے چاہے سنی ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اتحاد پیدا کرو محبت کے اعتبار سے کہ تمہارے قلوب کی ڈائریکشن پروردگار عالم کا گھر ہونا چاہیے. ایک اور دلیل دوں تاکہ آپ کو محبت کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے. ہم زندگی میں جو بھی کرتے ہیں محبت کی وجہ سے. اصل ہمارا موٹیو کون ہے؟ محبت ہے. کوئی بندہ پاکستان میں، کوئی بندہ پاکستان کے باہر ہے، کوئی بندہ گھر بنانا چاہتا ہے، کسی کو شوق ہے میں گاڑیاں خریدوں. یہ جو شوق ہوتا ہے نا، اس کا بیس بھی محبت ہوتی ہے. مطلب اگر آپ کے دل میں محبت نہیں تو آپ کے وجود میں حرکت نہیں. محبت ہوگی تو حرکت کریں گے. ایک طرف مزاحن میں مثال دیتا ہوں، ایک 7 سال کے بچے سے پوچھو آئس کریم چاہیے یا شادی کرنی ہے، تو کیا بولے گا؟ آئس کریم. اور 22 سال کے جوان سے پوچھو آئس کریم چاہیے یا بیوی چاہیے. اب یہ انوکھا جوان ہے تو وہ شادی کے بعد ہی آئس کریم ملے گی نا. لیکن اگر آپشن رکھا جائے نا کہ یا یہ ملے گا یہ ملے گا،
تو جوان بولے گا شادی کرنی ہے، بچہ بولے گا آئس کریم. بچہ جوان کو پاگل سمجھے گا کہ یہ آئس کریم کو چھوڑ کے شادی کے پیچھے جا رہا ہے، اور جوان بچے کو پاگل سمجھ رہا ہے کہ اسے کیا پتا آئس کریم کی کیا ویلیو اور بیوی کی کیا ویلیو ہے. ہاں، کیونکہ دونوں کے دلوں کی محبت الگ ہے. محبت موٹیو ہے نا، محرک ہے. محبت ہے تو یہ بندہ آئس کریم کے پیچھے جا رہا ہے، محبت ہے تو کھلونوں کے پیچھے جا رہا ہے. جوان ہوتا ہے تو شادی کے پیچھے، شادی کے بعد مال کے پیچھے، اس کے بعد پھر بچوں کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، پھر بچوں کے لیے جمع کرنا شروع کر دیتا ہے. اصل یہ محبت ہے جو کسی کو مصلے تک لے جاتی ہے، کسی کو میخانے تک لے جاتی ہے. آپ کا محرک اصل میں محبت ہے. جس کی محبت آئے گی آپ اسی کے پیچھے لگو گے. محبت علی کی ہے تو بندہ علی کے پیچھے. قصور مسلمان کا نہیں ہے، مسئلہ محبت کا ہے. تبھی خدا نے کہا کہ میں محبتوں سے تجھے نہیں روکتا، میں شروع میں بتا رہا ہوں کہ محبت کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے. اگر تیری سلیکشن غلط ہے تو تیرا پورا عمل غلط ہے. اگر تیری سلیکشن اچھی ہے تو تیرا عمل بھی اچھا ہے. دیکھیے بھائی، جمہوریت میں آج کل تو یہ مثالیں بھی بہت ذہن میں آ جاتی ہیں. 1.5 سال سے جو پاکستان کا مسئلہ چل رہا ہے تو آج تک یہی بحث ہے کہ سلیکشن ہوگی یا الیکشن ہوگا. تو سارا ڈیپینڈ ہے. سلیکشن غلط تو ملک کا ستیہ ناش، سلیکشن صحیح تو ملک بھی اچھا. تو ایک پاکستان میں اگر سلیکشن اچھی نہ ہو تو ملک کا نظام بگڑ جاتا ہے، اور اسلام میں اگر سلیکشن اچھی نہ ہو سارا معاملہ انسان کے انتخاب کا ہے. تو خدا شروع سے بتا رہا ہے. دوسری ایک دلیل آپ کو دوں، کیونکہ محبت راز بشر ہے، تبھی خدا کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اللہ امتحان بھی محبتوں کا لیتا ہے. بندہ روتا محبت کی وجہ سے، گڑ گڑاتا محبت کی وجہ سے. خدا نخواستہ جوان کو کسی غلط شخص سے محبت ہو گئی. میں نے زندگیاں تباہ ہوتے ہوئے دیکھی ہیں، پہلے پتہ نہیں لگتا، شکار ہو گیا محبت کا، زندگی تباہ ہو جاتی ہے. کوئی مال کی محبت کی وجہ سے، کوئی شہرت کی محبت کی وجہ سے، کوئی مقام کی محبت کی وجہ سے. ہاں، یہ محبتیں ہیں جو بندے کو تباہ کرتی ہیں. لیکن خدا نے رأس المحبہ اگر کسی چیز کو رکھا، وہ مودت اہل بیت کو رکھا. یہ وہ محبت ہے جو بندے کو بگڑنے نہیں دیتی. دوسرا سوال آپ سے کروں، مومنین اکثر کربلا جاتے ہیں، 40 میں ہمیں بہت سننے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ کربلا مومن کی جنت ہے. کربلا مومن کی جنت ہے. اب میں لفظوں کو دہرانے کا عادی نہیں ہوں، میں ہر بات پہ سوال کرنے کا عادی ہوں. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ مومن کی جنت کربلا کیوں ہے؟ اصلاً کربلا ہے کیا یا جنت ہے کیا؟ کہ آپ یہ بولتے ہو کہ کربلا مومن کی جنت ہے. جنت کسے بولتے ہیں؟ قرآن تو یہ بولے جنت میں حوریں، جنت میں غلما، جنت میں ہریالی، جنت میں دودھ کی نہریں، جنت میں شہد کی نہریں، جنت میں آسائش، جنت میں تکیے، جنت میں جو پوچھا جائے وہ بندے کو چیز مل جائے. اور تعجب کا عالم یہ ہے کہ بندہ کربلا کی سرزمین پہ اترا، 3 دن مشی کی، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، گھٹنوں میں بل پڑ گئے، بندہ تھکا ہوا ٹوٹا ہوا، پسینے کا عالم ہے. اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد بھی بولے کہ کربلا مومن کی جنت ہے. تو کیا جنت تکلیف کا نام ہے؟ جنت پاؤں کے چھالوں کا نام ہے؟ جنت بدن کی تھکاوٹ کا نام ہے؟ ارے کربلا میں تو کوئی نہریں نہیں، کربلا میں تو کوئی غلما نہیں، کربلا میں تو شہد کی نہریں نہیں، پھر کیوں بولتے ہو کہ کربلا مومن کی جنت ہے؟ تو ایک مومن نے سوچ کے یہ بولا کہ مولانا، ساری تھکاوٹوں کے بعد جب بین الحرمین سے گزرنا ہوا اور نگاہ حسین کے روزے پہ پڑی تو ایسا سکون ملا، اسی سکون کی وجہ سے ہم بولتے ہیں کہ کربلا مومن کی جنت ہے. ہاں؟ تو پتہ چلا سارا مزہ ہے سکون میں، اصل مزہ ہے سکون. بندہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. جب آدمی بیمار ہو تو کسی چیز کے کھانے کا من نہیں ہوتا.
اور آپ نے اچھے اچھے کھانے رکھے کا نہیں، دل نہیں کر رہا. مطلب کھانا بھی تب اچھا لگتا ہے جب سکون ہو. کئی لوگ بڑے بڑے محلوں میں ہوتے ہیں پر بے سکون ہوتے ہیں. کئی لوگوں کے اکاؤنٹس میں کروڑوں پڑے ہوتے ہیں پر سکون نہیں ہوتا. اور کچھ ایسے ہیں ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، مصلی عبادت پہ بیٹھتے ہیں پر سکون کے عالم میں ہوتے ہیں. کہ علماء فرماتے ہیں یزید تخت پر بیٹھ کر بھی بے سکون تھا، اور سیدہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں پر سکون کے ساتھ کھڑی تھیں. اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سکون ہے. کہ آواز آئی کہ حبیب ہم نے تمہارے دل پہ سکینہ کو نازل کیا، ہم نے تمہارے دل پہ سکون کو نازل کیا. اصل یہ نہیں کہ بندے کو دولت مل جائے، مال مل جائے، اولاد مل جائے، یا بیوی مل جائے، یا شادی ہو جائے تو سکون مل جاتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے، ان چیزوں سے سکون ملتا ہے، پر عارضی سکون ملتا ہے. کئی لوگ ہیں تمنا ہوتی ہے فلاں گاڑی مل جائے، 2 مہینے کے بعد گاڑی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اور بڑی سواری کے پاس جاؤں. یعنی تمنائیں دن بدن جنم لیتی ہیں. کہتا ہے یہ ملے گا تو سکون ملے گا، مل جائے تو سکون، پھر اگلی تلاش میں چلا جاتا ہے. گھر ملے گا تو سکون ملے گا، گھر لے لیتا ہے، پھر اگلی تلاش میں چلا جاتا ہے. تو اصل جو مزہ ہے وہ سکون میں ہے. تبھی بندہ مسلسل سکون کی تلاش میں رہتا ہے. اس چیز سے نہیں ملا تو نیکسٹ سٹیپ، اس چیز سے نہیں ملا پھر اگلی چیز کی تلاش میں ہوتا ہے. تو سوال یہ ملا کہ کربلا جنت ہے. جنت اس لیے ہے کیونکہ سکون ہے. سکون کس میں ہے؟ کہا کہ روضہ حسین میں. سکون کس میں ہے؟ کہا ذریعہ ابی عبداللہ الحسین میں. تو میں نے کہا میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا ذریعہ امام حسین میں سب کے لیے سکون ہے یا صرف تیرے لیے سکون ہے؟ روضہ امام حسین کو دیکھنے کے بعد کیا بن سلمان کو بھی سکون ملتا ہے یا صرف تجھے ملتا ہے؟ اگر ذریعہ امام حسین میں سکون ہوتا تو سب کو ملتا. آپ یہ بولیں کہ ذکر علی میں سکون ہے، تو میں کہتا ہوں آپ کو سکون ملتا ہے. کچھ ایسے ہیں جو ذکر سنتے ہی اندر سے جل جاتے ہیں. تو پھر ذکر میں تو سکون نہیں ہوا نا. ایک مرتبہ میں یہ بولوں کہ پانی پیاس کو بجھاتا ہے، تو پانی شمر بھی پیے تو پیاس بجھے، علی والا بھی پیے تو پیاس بجھے نا. لیکن ذکر علی کا معاملہ تو یہ نہیں ہے. علی والا سنے تو چہرہ کھل جائے، مخالف سنے تو چہرہ بگڑ جائے. کچھ وہ جو مال گھر گاڑی بیچ کے بھی کہتے ہیں کربلا کی زیارت پہ جانا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے وجود میں بم باندھ کر حسین کے روزے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ کسی کو بتوں سے سکون ملے، کسی کو ذریعہ حسین سے سکون ملے. کوئی چرچ میں جاتا ہے تو سکون لیتا ہے، کوئی مسجد میں آتا ہے تو سکون لیتا ہے. سکون کا ریزن کیا ہے؟ مجھے امام کی ذریعے سے سکون مل رہا ہے، دشمن حسین کو سکون نہیں مل رہا. میں اگر چہرے ابی عبداللہ الحسین کو دیکھوں تو باغ باغ ہو جاؤں. لیکن ایک وہ تھا جو امام کے سینے پر تھا، اور حسین بار بار یہ کہتے رہے کہ میرے چہرے کو دیکھ، لیکن کہتا نہیں حسین میں نہیں دیکھوں گا، مجھے خوف ہے تیرے چہرے کو دیکھوں تو میرے ارادوں کو بدل نہ دے. کچھ وہ ہیں جو تمنائے سیمائے حسین کر رہے ہیں، اور کچھ وہ ہے جو حسین کے سینے پہ سوار ہو کے گلو امام پہ خنجر چلا رہا ہے. یہ ماجرا کیا ہے؟ کسی کو شوق زیارت ہے، کوئی شوق قتل حسین رکھ رہا ہے. تو اصل سکون ذکر میں نہیں ہے، نہ زری میں ہے، نہ اس چاندی میں ہے، نہ اس گنبد میں ہے، نہ اس زمین میں ہے. سکون ہے محبت حسین میں. یاد رکھیے سکون کا تعلق محبت سے ہے. اب جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر شے کو دیکھنے سے سکون مل جاتا ہے. علی سے محبت ہے تو نام علی سنو گے تو سکون ملے گا. کسی کو کسی دنیا والے انسان سے محبت ہے تو اس کا نام سنے گا تو سکون ملے گا. لوگوں کے افیلیشن سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے لیڈرز کا نام سنتے ہیں تو سکون ملتا ہے. تبھی خدا نے شرط رکھی، بندے خدا
یہ نہیں کہ تجھے سکون صرف عبادت میں مل رہا ہے تو فلاں دشمن کو مثلا خدا نخواستہ شراب میں سکون نہیں ملے گا، نشے میں سکون نہیں ملے گا، بت خانے میں سکون نہیں ملے گا. جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ بیٹھے گا تو سکون ملے گا. اگر کسی انسان سے محبت کی اس کی رفاقت میں سکون ملے گا. اگر خدا سے محبت کی تو اللہ کی ہم نوائی میں سکون ملے گا. تو اللہ نے شرط رکھی، سکون کا تعلق محبت سے ہے، تبھی شرط رکھ دی کہ بندے خدا جب محبت کرو تو یہ سوچا کرو کہ یہ نجس محبت ہے یا پاک محبت ہے. نجاست میں بھی کبھی کبھی انسان سکون کو تلاش کرتا ہے، لیکن ٹیمپریری سکون ہوتا ہے. ابدی سکون اگر چاہیے جو قبر کے دہانے تک تیرے ساتھ ہو، وہ عشق خدا کی محبت ہے، وہ عشق محمد اور آل محمد کی محبت ہے. یہ وہ محبت ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی. ایران کے ایک ذاکر ہیں حمید علیمی، بہت اچھا ذاکر ہے. اس کا ایک فارسی شعر ہے، میں نے بڑے شاعروں کو بولا اس کا اگر ترجمہ اردو میں ہو تو بہت ہی. ایرانیوں کی ایک عادت ہے جب وہ اہل بیت سے ہم کلام ہوتے ہیں تو بڑے خودمونی ہوتے ہیں، مطلب بڑا فرینکلی بات کرتے ہیں. پاکستان میں پھر ایک ادب کا رشتہ بہت زیادہ ہے تو ہم اتنے فرینک نہیں ہوتے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو وہ امام حسین کو مخاطب کرتا ہے. اب حمید علیمی وہ ہے جو 13 سال سے نوحہ خوانی کر رہا ہے. اب اس وقت ایج کے اس حصے میں ہے کہ داڑھی اس کی سفید ہو چکی ہے، بال جھڑ چکے. تو امام حسین کو کہتا ہے حواست ہست، یعنی مولا حسین کیا آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ امام کو کہتا ہے کہ مولا حواست ہست، کہ آپ کی توجہ ہے اپنے اس ادنا سے ذاکر کی طرف کہ جب میں خود کو آئینے میں دیکھتا ہوں تو میرے بال سفید ہو گئے ہیں. مولا تیرا ذاکر بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن جب میں تجھے دیکھتا ہوں مولا تو وہی حسین ہے جو بچپنے میں تھا. یعنی جو حسین میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں آج بھی حسین تو وہی ہے، لیکن مولا ذرا اپنے ذاکر کو دیکھ، یہ دن بدن بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، یہ دن بدن فرسودہ ہوتا جا رہا ہے. تو ہر محبت ایک مقام پہ دم توڑ دیتی ہے. بچہ کھلونے سے محبت کرے گا، بڑا ہوگا وہ دم توڑ جائے گی. لیکن ایک محبت ہے جو بچپن سے ہماری ماؤں نے ہمیں عطا کی اور قبر کے دہانے تک یہ محبت ساتھ رہتی ہے. اور یہ محبت کبھی پرانی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ فنا کا عشق نہیں ہے، یہ بقا کا عشق ہے. بقا کا عشق ہمیشہ باقی رہتا ہے. ایک جملہ اور ربط مصیبت، کبھی یہ نہیں کہا کہ آل رسول سے محبت کرو، کہا آل رسول سے مودت کرو. یہاں پہ آ کے ہمارے درمیان امتحان ہوتا ہے. اب یہ قلب ہے، اب قلب کے پیالے میں بیٹے کی محبت بھی ہے، بیوی کی محبت بھی ہے، وطن کی محبت بھی ہے، گھر کی محبت بھی ہے، اور اسی پیالے کے کسی کونے میں اہل بیت سے محبت بھی ہے. اب یہاں پہ آ کے بندہ پھنس جاتا ہے جب ان محبتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے. بیٹا یا حسین، گھر یا حسین، جان یا حسین، عزت یا حسین، کس کو پہلے رکھوں؟ تو اب یہاں پہ بندہ پھنس. یہ نہیں کہ قاضی شریح کے دل میں امام کی محبت نہیں، یہ نہیں کہ مدینے والے جو سیدہ کا گھر جلانے گئے تھے ان کو سیدہ سے محبت نہیں. بخاری کے جملے ہیں، خلیفہ اول جناب سیدہ کے گھر جاتے ہیں، راوی کہتا ہے جب گھر سے واپس آیا ایسے رو رہا تھا جیسے بچہ روتا ہے، اور پوچھا کہ ابا بکر رو کیوں رہے ہو؟ کہ میں نے بڑی معذرت خواہی کی، لیکن نبی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا، اس جملے نے مجھے رلا دیا. اب روتا وہی ہے جس کے دل میں محبت، یہ نہیں کہ ان کے دلوں میں محبت نہیں تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ محبت کس کی زیادہ تھی. قاضی شریح کو کہا لکھ حسین واجب القتل ہیں، سیاہی کو سر پہ مارا کہ میں لکھوں حسین واجب القتل ہیں. اور جاتے جاتے جب سکوں کی تھیلی اس کے پاس رکھ کر گئے، اب دو محبتوں کا ٹکراؤ ہوا. ایک طرف مال ہے، ایک طرف حسین ہے، کرے تو کیا کرے، اس نے مال کو چنا. یہی ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ کس کی محبت ہے. تبھی فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ مولا مودت اور محبت کا فرق کیا ہے؟ کہ محبت بیوی سے کرو، بچوں سے کرو، مال سے کرو، بدن سے کرو، وطن سے کرو، اپنی زبان سے کرو، اپنے کلچر سے کرو. لیکن فرمایا جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے. کربلا محبتوں کا میدان نہیں، کربلا مودتوں کا میدان ہے.
جہاں اکبر جیسا بیٹا قربان کر دیا جائے مودت خدا میں، جہاں علی اصغر جیسا ننھا بچہ رباب قربان کر دیں حسین کی مودت کی خاطر، جہاں سیدہ زینب جیسی بی بی اپنی چادر قربان کر دیں، کہ وہ جن کے لیے علی یہ فرمائے کہ حسن رات ہونے دو، بازاروں کو بند ہونے دو، اماریوں کے اندر چادریں ہیں، کوئی نامحرم دیکھ نہیں رہا، وہ سیدہ زینب جس کی اماں زہرا یہ وصیت کریں کہ علی مجھے رات میں دفن کرنا، کبھی بھی کیوں سیدہ پریشان کیوں ہے؟ کہ عرب جنازوں کو چارپائیوں پہ اٹھاتے ہیں، بدن نظر آتا ہے، میں نہیں چاہتی کسی نامحرم کی نگاہ میرے بدن کے اندام پہ بھی پڑے، فضا نے کبھی بھی ہمارے یہاں تابوت بنایا جاتا ہے، وصیت کی کہ رات کے اندھیرے میں بھی میرے جنازے کو تابوت کے اندر رکھا جائے۔ ایسی سیدہ زہرا کی تربیت یافتہ بیٹی سیدہ زینب ہیں، اور وہ اپنی چادر کو راہ خدا میں قربان کر دیں، ننھی سی سکینہ کو قربان کر دیں امام حسین۔ یہ امتحان ہے، آج جب فیصلے آتے ہیں نا، یہ امتحان مودت ہر ملک کے لیے ہے، اور خدا نے سرخرو کیا ہے بعض شیعہ قوموں کو ذلتوں کا راستہ نہیں اپنانا، عزتوں کا راستہ اپنانا ہے۔ کس کو مال اچھا نہیں لگتا، کس کو بادشاہی اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ کمپرومائز کرنا کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اور وہ ممالک جن کے پاس سب کچھ ہے، پیٹرول ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج وہ سیکریفائی نہیں کر پا رہے کہ اللہ کی محبت کے لیے قربانی دینی ہے یا مال دنیا کے لیے قربانی دینی ہے۔ یہ وہ درس ہے جو فرش ازا سے آپ کو ملتا ہے کہ مومن ہم محبت سے خدا منع نہیں کرتا، اولاد سے محبت کر، مال سے، جس سے محبت کرنی ہے محبت کر، لیکن یہ محبت اہل بیت کی محبت سے آگے نہ نکل جائے۔ سیدہ نے کیا پیغام دیا کہ پسلیاں توڑوا دیں راہ ولایت میں۔ کس کو اپنی شکم میں اپنا بچہ اچھا نہیں لگتا، لیکن بچہ قربان کر دیا راہ ولایت میں۔ حجر بن عدی صحابی امیر المؤمنین ہے، اصحاب بہت تھے، کیا جناب زبیر کو محبت نہیں، لیکن یہی زبیر جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ محبتیں رنگ کم کرتی گئیں، لیکن مودت کا رنگ کبھی کم نہیں ہوتا۔ یہ حجر وہ ہے کہ حجر علی کو سب و شتم کرو، کہ نہیں کروں گا، کہ قتل کر دیے جاؤ گے، کا پرواہ نہیں، کہ زندہ جلا دیں گے، کا پرواہ نہیں، کہ وجود کا قطع کر دیں گے تلوار سے زندہ زندہ، کا پرواہ نہیں، کہ حجر تیرے بیٹوں کو مار دیں گے، کا پرواہ نہیں۔ جب دیکھا یہ نہیں ڈر رہا، کیونکہ ایک کی محبت رسوخ کر گئی تھی اس کے وجود میں، وہ مودت محمد اور آل محمد تھی، اور تلوار لے کر جب حجر کا سل قلم کرنے کے لیے آگے بڑھے، حجر نے کہا 1 منٹ کی مہلت دو۔ سمجھ لگے کہ حجر شاید علی کو سب و شتم کر کے بچنا چاہتا ہے، کہ میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میرا سر کاٹنے سے پہلے میرے 2 جوان بیٹوں کا سر قلم کرو۔ تعجب سے کہنے لگے تو کیسا باپ ہے؟ ارے بوڑھا باپ کہتا اللہ مجھے جوان بیٹوں کا مرنا نصیب نہ کرنا، مجھے جوان کی لاش نہ دکھانا، پہلے میں مروں پھر میرے بیٹوں کو دنیا سے اٹھا دینا۔ تو کیسا باپ ہے جو بیٹوں کو سامنے جاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ مسئلہ بیٹوں کی محبت کا نہیں، مسئلہ علی کی مودت کا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو مجھے مرتا ہوا دیکھیں اور دامن علی کو چھوڑ دیں، پہلے انہیں جنت میں بھیجوں گا پھر علی کی قدم بوسی کے لیے جاؤں گا۔ یہ وہ تاریخ کی مودتیں ہیں۔ آج یہی چکر ہے مسلم ممالک کا، دنیا کا، کہ تم فیصلے کس محبت کی وجہ سے کرتے ہو۔ یہ زندگی کا قدم قدم ہم سے فیصلے کرواتا ہے، اور انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے۔ اور اہل بیت کا وعدہ ہے جتنا ہمیں یاد کرو گے اتنا ہم تجھے یاد کریں گے۔ آیت اللہ لزمہ گل پائگانی بیٹے کے خواب میں آئے کہ بابا دنیا میں 1 دن ملے واپسی کا، کون سا عمل انجام دو گے؟ کہ بیٹا معصوم کی زیارت کو جاؤں گا، امام رضا کے روزے پہ جاؤں گا۔ مشہد کے مقیم تھے۔ کہ وہ کیوں؟ کہ اگر زندگی میں 30 بار امام کی زیارت کے لیے گیا بالفرض، ہر ایک زیارت کے بدلے میں 3 مرتبہ امام مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ اب دل تڑپ رہا ہے کاش زیادہ زیارتیں کرتا اور عالم برزخ میں زیادہ ان کی ملاقات ہوتی۔
یہ تو مرنے کے بعد بندہ پچھتاتا ہے۔ میں نے کئی بار مجلسوں میں ربط مصیبت کے لیے بات عرض کی ہے۔ اہل بیت کریم ہیں، سخی وہ جو مانگنے پہ عطا کرے، کریم وہ جو نہ مانگنے پر بھی عطا کرے، کریم وہ جو بندے کو کسی نعمت سے محروم نہ کرے۔ مولا کا ایک بوڑھا عاشق تھا، جس طرح کراچی سے قافلے جاتے ہیں کربلا، اس نے دیکھا لوگ بسوں میں چڑھ چڑھ کے کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ اب عاشق دیکھے کہ لوگ میرے محبوب سے ملنے جا رہے ہیں، ایک تڑپ اٹھتی ہے دل میں۔ غریب تھا، بیمار تھا، کبھی کربلا نہیں گیا تھا، اور ہر سال یہی دیکھ رہا ہے کہ اس مہینے میں لوگ کربلا جا رہے ہیں، اس مہینے میں لوگ کربلا جا رہے ہیں۔ تڑپ اٹھا، گھر گیا، مصلی پہ بیٹھا، بڑا رویا اور ایک شکایت بھرا جملہ بولا، مولا میں نے تو آج تک ممبروں سے یہ سنا کہ آپ کریم ہیں، مولا یہ کیسا کرم ہے جو صرف امیروں پہ ہوتا ہے، یہ کیسا کرم ہے جو صرف صحت مندوں پہ ہوتا ہے۔ مولا اور شکایت نہیں، بس ایک اعتراض ہے، مولا کل مر جاؤں گا، منکر و نکیر نہیں بولیں گے، تو اتنا دعویٰ کرتا تھا عشق حسین کا، ایک زیارت حسین کا ثواب اپنے نام اعمال میں نہیں لایا، تو کیسا عاشق حسین تھا؟ کہتا ہے رو رو کے اس کے نیند آ گئی، خواب کے عالم میں چہرہ مبارک امام کی زیارت نصیب ہوئی۔ امام نے فرمایا اے بوڑھے عاشق، وہ ابھی کربلا جا رہے ہیں، میں خواب میں آ کے اپنی زیارت تجھے کرا رہا ہوں، وہ کربلا جا کے میری زری کو دیکھیں گے، تو نے حسین کا چہرہ دیکھا ہے، آج کے بعد نہ بولا کرو کہ ہم کریم نہیں ہیں۔ کہ مولا اظہار ناراضگی نہیں کر رہا تھا، لیکن مولا بوڑھا ہو چکا ہوں، مر جاؤں گا، منکر و نکیر نہیں بولیں گے، تیرے نام اعمال میں ایک ثواب نہیں۔ امام نے فرمایا دیکھ، اگر آ سکتے ہو کربلا، کچھ بھی کر کے زندگی میں ایک بار ضرور آنا، کیونکہ مرنے کے بعد اس کے ثواب کو دیکھ کر پچھتاؤ گے، اے کاش میں زیادہ جاتا، لیکن ہم کریم ہیں، اگر نہیں آ سکتے تو ہم تجھے محروم تو نہیں کریں گے ثواب سے، ہم کریم ہیں کہ جب کبھی دل کرے زیارت حسین کا تو مجھ غریب کو خلوص سے دل سے ایک سلام کیا کرو، خدا سلام کے صدقے میں تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ تعجب سے کہنے لگا مولا ایک سلام سے ثواب مل جائے گا؟ کہ عاشق ایک شرط ہے۔ مولا کون سی شرط ہے؟ فرمایا جب مجھ حسین کو سلام کرو، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، کہ اس وقت یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا۔ ان کریموں کے ماننے والے ہو، اس در پہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا، یہاں قلوب کو بلاوا ہوتا ہے کہ آجا عشق حسین کا شربت پی لے، دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور اس امام کی غربت کو سلام کریں۔ یہ ایام امام حسین کی یتیمی کے ایام ہیں، یہ ایام سیدہ زینب کی یتیمی کے ایام ہیں، یہ ایام امام حسن کی یتیمی کے ایام ہیں، یہ ایام علی ابن ابی طالب کی مظلومیت کے ایام ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین
अला अस्हाबे, आवाज थोड़ी बढ़ा दें सब मिलके, अस्सलाम अला अला अली इब्न अला लादेल अला अस्हाबे, मेरा सलाम हो ज़ैनब की लुटी हुई चादर पे, मेरा सलाम हो बचपन में झुकी हुई कमर पे, मुझे खुदा की कसम अगर मदीने में आग न लगती, कभी करबला में खैमों को आग न लगती, अगर मदीने में ज़हरा को तमाचा न मारा जाता, कभी करबला में सकीना को तमाचा न लगता, अगर मदीने में मछलियां न तोड़े जाते, कभी करबला में हुसैन के बदन पे घोड़े न दौड़ा जाते, तभी इमाम ज़माना इन तमाचों को याद करके रोते हैं। मैं हर मजलिस में इमाम ज़माना के सलाम ज़रूर पढ़ता हूँ। अगर करबला में किसी मुसीबत को याद करके रो रहे हैं, यकीनन उस मुसीबत का ताल्लुक मदीने की मुसीबत से। ये जुमले किसी ज़ाकिर के नहीं, किसी अल्लामा मौलाना के नहीं, ये इमाम ज़माना के जुमले हैं जो ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं। फरमाया मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे जिनका रंग बदल रहा, ये नहीं का रंग बदल गया बल्कि बदलता रहा। कभी शिमर के तमाचों ने रंग नीला किया, कभी जालिम के तमाचों ने रंग काला किया। इमाम हसन एक जाकिर के ख्वाब में आए, फरमाया जाकिर तू मेरे आज़ादारों को मेरी असली मुसीबत क्यों नहीं बताता। रो के कहने लगा मौला मैं आपके सारे मसाइब पढ़ता हूँ। हसन वो इमाम है जिसे जहर दिया गया, जिगर के टुकड़े बाहर आ गए। ये वो वाहिद इमाम है जिसे 2 मरतबा कफन दिया गया। का ये मेरे मसाइब हैं लेकिन मेरे असली मुसीबत नहीं है। हाथों को जोड़ के अर्ज किया मौला खुद बताइए असल मुसीबत क्या है। रो के कहने लगे मेरी असल मुसीबत मदीने की एक बंद गली में है। हुसैन छोटा था मैं बड़ा था, मेरे सामने किसी जालिम ने मेरी अम्मा को दमाचा मारा।
تمہیں یہ مصیبت محسوس کرانے کے لیے بڑی معذرت کے ساتھ ایک مثال دینا چاہوں گا۔ میں نے کسی جوان سے کہا، میں نے کہا جوان، اگر کسی بند گلی میں تیرے سامنے تیری ماں کو کوئی تماچا مارے تو کیا کرو گے؟ رو کے کہنے لگا مولانا دعا کرو اللہ موت دے، پر یہ منظر کبھی نہ دکھائے۔ میں نے کہا پوری زندگی حسن روتے رہے، جب جب اماں کا چہرہ حسن کو یاد آتا تھا صحابی کہتے تھے مولا حسن مسجد چلنا ہے، ہمیشہ لمبا لمبا راستہ لیتے تھے۔ ایک دن کسی نے اعتراض کیا، مولا اس گلی سے چلیے، یہ راستہ بڑا قریب ہے۔ رو کے کہنے لگے بچپن سے لے کے اب تک زندگی گزر گئی، میں کبھی اس گلی سے نہیں گزرا۔ کہنے لگے مولا کیوں نہیں گزرتے؟ رو کے کہنے لگے اس گلی میں اس کا گھر جس نے میری اماں پہ آگ بھرا دروازہ گرایا تھا، جب جب اس کا چہرہ دیکھتا ہو مجھے اماں کی ٹوٹی ہوئی بسلیاں مولا حسن یہ سارا مجمع آپ کی مظلومیت پہ قربان۔ مولا زندگی گزر گئی، کبھی اس ظالم کا چہرہ دیکھنا پسند نہ کیا جس نے سیدہ پہ دروازہ گرایا تھا۔ مولا حسن تھوڑی دیر کے لیے کربلا آئی ہے، ایک 4 سالہ بچی ہے جو بابا سے بڑا پیار کرتی ہے۔ بچی کے سامنے کبھی ظالم ہونٹوں پہ چھڑے مار رہا تھا۔ بڑی روایت کے سخت جملے، راوی کہتا لٹا ہوا قافلہ لئیں کی دربار میں کھڑا تھا، یزید لئیں تخت پہ بیٹھا، اللہ جانے شمر لئیں نے گانوں میں کیا کہا۔ لئیں نے ایک مرتبہ قیدی بیویوں کو دیکھنا شروع کیا، یزید تو اندھا ہو جاتا کبھی علی کی بیٹیوں کو نہ دیکھتا۔ اس کی نگاہ ننھی سی سکینہ پہ پڑ گئی، لئیں سکینہ کو دیکھ کے کہتا ہے بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ دوبارہ لئی نے کہا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں بتا تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے لیکن آواز نہیں نکلی۔ تیسری مرتبہ غصے میں کہا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں مجھے نام کیوں نہیں بتاتے؟ یہاں امام زین العابدین کی آواز آئی، معلوم بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے، بچی کی آواز کیسے نکلے؟ لئی نے حکم دیا رسی کھول جائے، جیسے رسی کو کھولا گیا خشک گلے سے آواز آئی میرا نام رقیہ ہے۔ اب لئی جانتا تھا یہ بچی اپنے بابا سے بڑا پیار کرتی ہے،
جیسے حسن سیدہ سے بڑا پیار کرتے تھے، مولا حسن کہاں آپ کی مظلومیت، کہاں 4 سالہ سکینہ کی مظلومیت۔ اللہ نے بچی کو دیکھا، پھر کہا سکینہ تیرے چہرے سے لگتا ہے تجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ بچی نے کہا میں نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اب جانتا یہ بچی اپنے بابا سے بڑا پیار کرتی ہے۔ کہنے لگا سکینہ جب تجھے بھوک لگتی تھی تیرا بابا تجھے کیا کھلاتا تھا؟ جیسے بچی نے بابا کا نام سنا، سکینہ کو بابا کی یاد آ گئی۔ کہنے لگی جب بھوک لگتی تھی بابا مجھے اپنے گھٹنے پہ بٹھاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے مجھے کھجور کھلاتا تھا۔ لہینے کا سکینہ میرے قریب میں تجھے کھجور دوں گا۔ امام نے کہا سکینہ چلے جا، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے ہم نے پوچھا تھا پر بچی نے بتایا نہیں۔ ننے ننے قدم اٹھائے، لہی کے قریب آئے، لہی نے حکم دیا تشت بلایا جائے۔ تشت پہ کپڑا تھا کہ سکینہ کھجور کھا لے۔ اللہ یہ منظر کسی یتیم کو نہ دکھائے۔ جیسے بچی نے کپڑا ہٹایا کیا دیکھا، ایک گڈی ہوئی گردن رو کے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا، او میرے پیاسے بابا، بابا شمر نے مجھے تماچے مارے، بابا میری چادر لٹ گئے۔ ماتم حسین